السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جائز اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ٹاپک۔ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں سر فہرست 6 جنرل کون ہیں؟ وی آر اسٹارٹنگ دیز آر 6 جنرل who is considered for the پاکستان کے نئے آرمی چیف کے نام پر سب سے کی نظریں مرکوز ہیں۔ چند ماہ پہلے تک بہت سے اندازے لگائے جا رہے تھے، بہت کلابے ملائے جا رہے تھے، مگر کسوٹی کے اس کھیل کو لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے ذریعے سے جاری ہونے والے اعلامیے نے کچھ آسان کر دیا۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے اتفاق کیا ہے کہ GHQ سے جو نام انہیں موصول ہوں گے ان میں سے سینئر موسٹ کو آرمی چیف تعینات کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک نکتہ ابھی بھی غیر واضح ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پاک فوج میں اس وقت جو جنرل سینئر موسٹ ہیں اسے آرمی چیف لگا دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نام موصول ہوں گے ان میں سے سینئر موسٹ کو آرمی چیف تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ پر 29 نومبر کو چین آف کمانڈر کی تبدیلی کی تقریب ہوگی، جہاں روایتی طور پر سابق آرمی چیف اپنی چھڑی نئے آرمی چیف کو پیش کریں گے اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اس وقت کسی بھی نام کے فائنل ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر سینیورٹی لسٹ میں کون شامل ہے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ جرنیلوں کی سینیورٹی کو تعین کیسے کیا جائے، اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق کسی بھی افسر کی لانگ کورس میں سینیورٹی ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر الاٹ ہونے والے نمبر، جسے پاک آرمی یا PA کہا جاتا ہے، کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، جو کہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، غیر مستند انداز میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام نئے آرمی چیف کے لیے زبان زد عام ہے، مگر ان کا پروفائل کیا کہتا ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگرچہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل 27 نومبر کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن روایت کے مطابق اگر وزیر اعظم ان کے ریٹائرمنٹ کے تاریخ سے پہلے ان کا نام نئے آرمی چیف کے لیے منظور کر لیتے ہیں تو وہ اس عہدے پر آئندہ 3 سال مدت کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا اور وہ آرمی چیف یا سینئر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی دونوں عہدوں کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو نام ہے وہ ہمارے پاس ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا۔ اب جیسے کہ یہ آپ کے پاس سامنے اسکرین میں موجود ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد سینئر موسٹ ساحر شمشاد مرزا سینئر شمار ہوں گے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت 3 کور، جسے راول پنڈی کور بھی کہا جاتا ہے کہ کمان کر رہے ہیں۔ یہ فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاچین جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ فوج کے اہم عہدے یعنی بطور چیف آف جنرل اسٹاف تعینات رہے۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی MO ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ وہ وائس چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے جو ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتا ہے، جس کے بعد وہ چیف آف جنرل اسٹاف بنے۔ اور جو تیسرا نام ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب۔ اب بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سینیورٹی میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 3 کور کمان کی ہے۔ اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈنٹ انفینٹری اسکول تعینات رہے، جبکہ مری کے
GOC کے عہدے پر بھی خدمات دے چکے ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف رہے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس چوتھا نام ہے وہ ہمارے پاس ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب کا، جیسے کہ ہم پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ نعمان محمود سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں، مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے۔ وہ بریگیڈیئر کے طور پر 11 کور میں چیف آف سٹاف رہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے شمالی وزیرستان میں ڈویژن کی کمان سنبھالی اور افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کے منصوبے کی نگرانی کی۔ خفیہ ایجنسی ISI میں بھی تجزیاتی ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر IGC اینڈ IT رہے۔ نیکسٹ نیم ہمارے پاس آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا۔ سینیورٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہیں اور ان دنوں کور کمانڈر بھاولپور خدمات دے رہے ہیں۔ اس سے قبل کور کمانڈر پشاور اور ISI کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف سٹاف تھے۔ جب جنرل باجوہ 3 کور کمانڈ کر رہے تھے، بطور میجر جنرل انہوں نے پنو عاقل کی ڈویژن کی کمانڈ کی۔ وہ ISI میں کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں اور ISI کے سربراہی سے قبل کچھ ہفتوں کے لیے جوائنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس نام آتا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا۔ ان کا نام سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے۔ آرٹلری سے تعلق رکھتے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹیز تھے اور آرمی چیف سیکریٹریٹ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے لاہور ڈویژن کمانڈ کی۔ اس وقت وہ گوجرانوالہ کور کے کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ GHQ میں ایڈجوائنٹ جنرل تھے۔ اس اہم تعیناتی کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن میں قیام بڑھنے کو بھی اسی اہم تعیناتی پر مزید مشورے کو وجہ قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین بار بار کسی میرٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ موصول ہونے والی فہرست میں سے نام کے انتخاب کا آئینی اختیار وزیر اعظم ہی کے پاس ہے۔ اگر روایت سے ہٹ کر موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی اور فہرست میں 5ویں نمبر پر آنے والے کسی جنرل کا نام بھی منتخب نہیں کیا جاتا، تو پھر پہلے 2 بڑے عہدوں کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے نام سینیورٹی کی میرٹ پر رہ جاتے ہیں۔ لیکن ماضی کے تجربات دیکھیں تو وزیر اعظم کے اختیارات میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی سینئر یا اس سے جونیئر کے نام قرعہ فعل نکال دیں۔ اب ایک مرتبہ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس یہ 6 جوان جو ہیں آپ کے پاس فیوچر کے ان میں سے کوئی ایک جو ہے ہمارا پورے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بننے والے ہیں۔ چلے اسی کے ساتھ اب ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا میری ویڈیو۔ اللہ حافظ۔